بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں بھی بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں اولاد کی درست تربیت کر دے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حرف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے، کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے، مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ کیا میرے عیب دیکھنے لگے ہو؟ لاؤ میں تمہاری اینک صاف کر دوں۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ آپ کے اہل خانہ آپ کے اصل خیرخواہ اور ہمدرد ہیں، اور وہی آپ کی توجہ کے اصل حقدار ہیں۔ سوشل میڈیا بھلے معلومات کا خزانہ اور تفریحات سے بھرپور ہے، لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کسی بھی صورت مناسب اور درست نہیں۔ اپنا قیمتی وقت ان کو دیں جو آپ کی رفاقت کے سچے حقدار ہیں، اور یقیناً وہ آپ کے گھر والے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے گا۔ موبائل فون کی بدولت فصل جلدی پک گئی، شہر میں میرے کوئی بچہ اب بچہ نہیں رہا۔ صحرائے زندگی میں کوئی دوسرا نہ تھا، سنتے رہے ہیں آپ ہی اپنی صدائیں ہیں۔ دستے شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ ہزار طاقت سو دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کبھی آواز دینے کا تکلف تم ہی کر ڈالو، ہمیں آنا تو ہے واپس، ذرا سا مان رہ جائے گا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مرد کے دکھ بڑے بے زباں ہوتے ہیں، وہ نہ تو ماں کے گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی بے ساختہ اپنے باپ کو گلے لگا سکتا ہے۔ اندر سے ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں گھل مل جائے گا۔ رات کو اپنی کسی خواہش پہ فاتحہ پڑھ کر صبح پھر بھی مسکراتا ہوا دکھائی دے گا۔ روئے گا بھی تو صرف خود کے ساتھ۔ مرد کی دی گئی قربانیاں محدود نہیں ہوتی، وہ قربان ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی بیٹا بن کر تو کبھی شوہر اور باپ بھائی بن کر۔ اجاڑ گھر میں یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ کوئی تو ہے در و دیوار کے علاوہ بھی۔ رب العزت ہم تجھ سے رہنمائی اور ہدایت کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، وہ راستہ جس پر چلنے والے تیرے انعامات سے نوازے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اس گمراہی کے راستے پر چلنے سے روک دینا جس پر چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلند ترین عرش کے مالک ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، رشتے دار، اقربا اور دوستوں کے گناہوں کو معاف کر دینا، اور ہمیں اپنا بہترین رزق عطا کرتے رہنا۔ آمین ثم آمین۔ میرا جی چاہتا ہے کہ گل فروش بن جاؤں، ہر نم آنکھ کے آنسو پوچھوں، دل کی اجاڑ بستی میں پھول ہفت رنگ اگاؤں، ہر روتے ہوئے کو ہنساؤں، دکھ مٹاؤں
ہر ایک غم کو اپنے دامن میں چھپاؤں، ہر زخم کو پوچھو، ہر درد کا مرہم بن جاؤں۔ مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، تم اگر چاہو تو میری سوچوں کی تلاشی لے لو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسا۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ تو نے تنکے سمجھ کے پھینک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ ان پرندوں پر نظر کر، کاٹنے والے مجھے، کیا ہوا جو میری شاخوں پر ثمر آیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔